السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ويجوز بيع الكلب والفهد والسباع ولا يجوز بيع الخمر والخنزير ولا يجوز بيع دود القز إلا أن يكون مع القز ولا النحل إلا مع الكوارات وأهل الذمة في البياعات كالمسلمين إلا في الخمر والخنزير خاصة فإن عقدهم على الخمر كعقد المسلم على العصير وعقدهم على الخنزير كعقد المسلم على الشاة۔ اب کچھ بیع کے دیگر مسائل یہاں سے بیان کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں وَيَجُوزُ بَيْعُ الْكَلْبِ وَالْفَهْدِ وَالسِّبَاعِ، درست ہے کتے کو بیچنا اور کتے بیچنا خریدنا دونوں اس میں آ گیا ہے نا، والفہد اور اسی طریقے سے شیر کو بیچنا خریدنا، اسی طرح والسباع اور دیگر درندوں کو خریدنا بیچنا۔ یہ کیوں ہے؟ اچھا، یہ کوئی ضروری نہیں ہو کہ یہ سکھائے ہوئے ہوں یا نہ سکھائے ہوئے ہوں، بہر صورت ان کو بیچنا جائز ہے۔ امام ابو یوسف نے یہاں ایک استثناء کیا کہ اگر کتا کاٹ کھانے والا ہو تو یعنی پاگل کتا ہو، کٹخانا ہو، تو ایسی صورت میں اس کی بیع درست نہیں، کیونکہ وہ کسی کام کا نہیں ہے۔ اور ہم دلیل یہ دیتے ہیں کہ جناب کتا مختلف فائدے کے لیے بیچنے کی اجازت ہے۔ سرکار نے کتے کی بیع سے منع فرمایا، مگر شکاری کتا یا کیا بولتے ہیں کھیتی باڑی کی حفاظت کرنے والا کتا یا گھر بار کی حفاظت کرنے والا کتا ہے نا، تو کٹخانا کتا ان سب کاموں میں لیا جا سکتا ہے کہ کھیتی باڑی کی حفاظت کرے۔ اور اس کا فائدہ بھی ہے کہ جناب ان سب کے ذریعہ جو ہے نفع حاصل کیا جا سکتا ہے۔ آپ حاشیے میں دیکھیں للانتفاع بہا و بجلدہا، ہے نا، اس لیے کہ ان سے نفع حاصل کیا جا سکتا ہے جس بھی طریقے کا ہو۔ ان کو ذبح کر دیا جائے تو ان کی جلد سے بھی نفع حاصل کیا سکتا ہے، اس کی ہڈی بھی پاک ہو جائے گی تو ان ہڈیوں سے بھی کام لیا جا سکتا ہے۔ کھانے پینے کے علاوہ پاک چیزوں سے جو لیا جا سکتا ہے وہ لیا جا سکتا ہے ان سے بھی۔ اسی طرح بندر کی بھی بیع خرید و فروخت جائز ہے، اس لیے کچھ سے کھیل تماشا کیا جا سکتا ہے، اگرچہ یہ حرام ہے، کیونکہ بیع اس کی بہرحال منع نہیں ہے، ہاں مکروہ ضرور ہے۔ آگے فرماتے ہیں وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ الْخَمْرِ وَالْخِنْزِيرِ، درست نہیں ہے شراب کی بیع اور سور کی بیع۔ اس کے تعلق سے تو نص ہے کہ اللہ رب العزت نے میتۃ والدم المسفوحہ ہے نا
اسی طریقے سے وہاں پر خمر اور خنزیر کا تذکرہ آتا ہے اس طرح کے مقامات میں. اور سرکار کا یہ ارشاد ہے کہ ان الذی حرم شربھا حرم بیعھا، اور ان الذی حرم شربھا حرم بیعھا واکل ثمنھا، جس نے شراب کے پینے کو حرام قرار دیا اس نے شراب کی بیع کو بھی حرام قرار دیا، اس کا طعام کھانے کو بھی حرام قرار دیا، کیونکہ وہ مال ہے ہی نہیں ہمارے لیے. یہی حال سور کا بھی ہے کہ ہمارے لیے مال ہے ہی نہیں. تو پھر ایسی صورت میں اس کی بیع درست نہیں ہوگی، کیونکہ مالیت کے بغیر بیع درست نہیں ہوتی. ولا يجوز بیع دود القز، اسی طریقے سے درست نہیں ہے ریشم کے کیڑے کی بیع، الا ان یکون مع القز، مگر یہ کہ وہ ریشم کے ساتھ ہو. کیا مطلب ہوا؟ یعنی کیڑے کی بیع چونکہ وہ اس میں سے ہے حوام الارض میں سے ہے، کیڑے مکوڑوں میں سے ہے، اگرچہ ریشم کا ہے، اس کی بیع درست نہیں ہوگی کیڑا ہونے کی وجہ سے. ہاں اگر ساتھ ہی ساتھ اس میں ریشم موجود ہو تو اس کی بیع درست ہوگی. کیا مطلب ریشم موجود ہو؟ یعنی کیڑا چلتا رہتا ہے اور ریشم کا دھاگا نکلتا رہتا ہے، تو جس جگہ پر ظاہر سی بات ہے کیڑے کو ہاتھ میں تو لے کر کے بیچے گا نہیں، بلکہ کیڑے کو جس طرح وہ رہ سکتا اسی طرح رکھ کر کے بیچے گا. تو اس کو کسی برابر جگہ پر جو ہے رکھ دیا جائے تو وہ چلتا رہتا ہے، ریشم نکلتا رہتا ہے. اب مثال کے طور پر اس کو ایک کپڑے کے ٹکڑے میں رکھا ہے پھیلا کر کے، وہ چل رہا ہے، ریشم بنتا جا رہا ہے. یہ اس طرح جہاں بھی اس کو رکھتے ہوں تو اب جب اس کی بیع کرے تو اس کے ساتھ ہی کر دے. جو ریشم اس سے نکل رہا ہے اور جو نکل چکا ہے اور بھی موجود ہے اس کے ساتھ ہی اس کی بیع کرے تو درست ہے، ورنہ درست نہیں ہے. یہ اور بات ہے کہ آج کل عرف میں اس کی بیع رائج ہو چکی ہے اور بغیر ریشم کی بھی اس کی بیع ہوتی ہے. تو یہ بھی درست ہے. آپ حاشیے میں دیکھیے امام محمد فرماتے ہیں یہ جوزو کیفا کہنا، اور اس کے بعد دیا ہے کہ وفی الخلاصہ وفی بیع دود القز الفتوی علی قول محمد انہ یجوز. تو حاصل یہی نکلا کہ بہرحال ریشم کے کیڑے کی بیع ہو یا ریشم کے ساتھ اس کے کیڑے کی بیع ہو، دونوں صورتوں میں جائز ہے. جواز کی وجہ ہے کہ عرف میں یہ رائج ہے، اس کو مال سمجھا جا رہا ہے اس اعتبار سے. اسی طریقے سے شہد کی مکھیوں کی بیع درست نہیں ہے، الا مال کوارات، مگر اس کے چھتے کے ساتھ. کوارا یہ شہد کے چھتے کو ہی بولتے ہیں، اور اس کے بنانے کی جگہ جو ہوتی ہے اس کو ہی بولتے ہیں. آج کل جو فارمنگ شہد کی ہو رہی ہے اس میں آپ دیکھتے ہوں گے کہ ایک سلیٹ ٹائپ کی چیز ہوتی ہے، لیکن وہ جالی دار سلیٹ ہوتی ہے، وہ ایک ڈبے میں رکھی جاتی ہے اور ایک طرف سے اس کو کھول دیا جاتا ہے، مکھیاں آتی ہیں اسی میں آ کر کے شہد بناتی ہیں اور پھر وہ اڑ جاتی ہیں. تو اگر شہد کی مکھیوں کو اسی کے ساتھ بیچا جائے جس میں وہ شہد بنا رہی ہیں تو یہ درست ہے، ورنہ یہ درست نہیں ہے. اب مجھے یہ نہیں پتا کہ آج کے دور میں شہد کی مکھیوں کی خرید و فروخت کس طور پر ہوتی ہے، کیونکہ شہد کی مکھیوں کو الگ نکال کر کے بیچ سکتے نہیں جہاں تک اندازہ ہے. اور اگر یہ عرف میں رائج ہو تو
اس کا بھی حال ریشم کے کیڑوں کی طرح ہوگا، ورنہ عموماً اس کی بے جو ہوتی ہے وہ اسی کے ساتھ ہوتی ہے، یعنی ڈبے کے ساتھ ہی اس کو بیچ دیتے ہیں، شہد کا ڈبہ بیچا اس کے ساتھ ہی اس کو بھی بیچ دیا۔ آگے گفتگو فرماتے ہیں کہ خمر اور خنزیر کے تعلق سے کہہ دیا کہ اس کی بے درست نہیں ہے۔ تو ہم لوگوں نے ثالثہ میں پڑھا ہوگا کہ خمر اور خنزیر کی بے ذمی کر سکتے ہیں، یہاں سے اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں وَأَهْلُ الذِّمَّةِ فِي الْبَيْعَاتِ كَالْمُسْلِمِينَ، اہل ذمہ بیع و شراء میں مسلمانوں کی طرح ہیں، کہ جو احکام مسلمانوں کے لیے ہوں گے وہی احکام ان کے لیے ہوں گے۔ تو چونکہ وہ ہمارے ذمے میں ہے اور بیع کا تعلق معاملات سے ہے، تو معاملات میں جو ہمارے لیے حکم ہے وہی حکم ان کے لیے ہوگا۔ ہاں، خمر اور خنزیر اس سے مستثنیٰ ہے، اس لیے کہ سرکار علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا ہے کہ الخل لنا الخمر لہم کالخل لنا والخنزیر لہم کالشاۃ لنا، اس طرح کی حدیث ہے۔ تو اس وجہ سے اس میں ان کو اختیار دیا گیا، اجازت دی گئی، یہ چھوٹ ہے ان کے لیے کہ خمر اور خنزیر کی بے کر سکتے ہیں، مگر یہ بے جو وہ کریں گے تو آپس میں کریں گے، اس میں بائع اور مشتری میں سے کوئی بھی مسلم نہیں ہو سکتا۔ فَإِنْ عَقْدَهُمْ عَلَى الْخَمْرِ، اس لیے کہ ان کا شراب پر عقد کرنا ایسے ہی ہے جیسے مسلم کا عقد کرنا ہے العصیر، کس پر؟ جوس پر، انگور کے رس پر، ہے نا۔ اتفاق یہ ہے کہ عصیر کا لفظ لا کر کے بتا دیا کہ انگور ہی کا رس ہے جو مختلف مرحلے سے گزرنے کے بعد شراب کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ ہمارے لیے انگور حلال ہے تو اس کا جوس بھی ہمارے لیے حلال ہے، لیکن مختلف مرحلوں سے گزرنے کے بعد جب وہ مسکر ہو جاتا ہے نا، تو مسکر ہونے کے بعد اب وہ کیا ہے؟ حرام ہو جاتا ہے۔ اور چونکہ انگور کے تعلق سے نص صریح موجود ہے، خمر کہتے ہیں انگوری شراب کو ہی، تو نص صریح جب موجود ہے قرآن پاک میں، تو اس اعتبار سے یہ حکم دیا جائے گا کہ اس کا ایک قطرہ بھی حرام ہے، نہ یہ کہ نشہ آنے تک حلال ہے اور اس کے علاوہ اس کو حرام قرار دیا جائے گا۔ وَعَقْدُهُمْ عَلَى الْخِنْزِيرِ عَقْدِ الْمُسْلِمِ عَلَى الشَّاةِ، اور ان کا عقد کرنا خنزیر کے اوپر ایسے ہی ہے جیسے مسلمان کا عقد کرنا بکری پر۔ تو قریب قریب تمثیل دی گئی تاکہ آپ کو سمجھ میں آ سکے کہ ہم انگور کی بے کرتے ہیں اور اس کے جوس کی بھی بے کرتے ہیں، یہ درست ہے۔ تو اسی طریقے سے ان کے لیے شراب کی بے درست ہے، اجازت دی گئی ان کو۔ اور جیسے ہم بکریوں کی خرید و فروخت کرتے ہیں، اسی طریقے سے ان کے لیے خنزیر کی خرید و فروخت کی اجازت دی گئی ہے، اور یہ نص سے ثابت ہے، اس لیے ہم عقل کا استعمال اس میں نہیں کریں گے۔ یہاں آ کر کے بیع سلم کے مسائل اجمالی طور پر ختم ہو گئے، اور آپ ان مسائل کو، کیونکہ آپ کے تجربے میں، آپ کے عمل میں بیع کے بہت سارے مسائل نہیں آتے ہیں، تو سلم کے کون سے آئیں گے؟ اس لیے میری گزارش یہ ہے کہ آپ ان مسائل کو، چاہے وہ سلم والی صورت ہو یا وہ بیع صرف والی صورت ہو جو آگے آ رہی ہے، ان مسائل کو آپ ہدایہ سے بھی ملاتے بہار شریعت سے بھی ملاتے چلے جائیں تو آسانی ہوگی۔ چونکہ ہدایہ آپ آگے چل کر کے پڑھیں گے، اس لیے اس میں جانے کی ضرورت ابھی نہیں ہے، اس کی تفصیلات میں،
لیکن بہار شریعت سے اگر آپ اس کو ملا لیں تو آپ کے لیے بڑی آسانی ہوگی. ملانے کا مطلب ہے کہ اس میں اگر ایک مسئلہ ہے تو بہار شریعت میں اس کی 2-3 نوعیں بیان کر دی گئی ہیں، یعنی اسی کی تفریح کر کے احکام کو واضح کر دیا گیا. اور تو بہتر طریقہ یہی ہوگا. انشاءاللہ العزیز کل سے کتاب الصرف کی ابتدا ہوگی.